آج 23 رمضان المبارک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبتیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کی آپس میں کتنی محبت تھی، اور امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام سے بھی محبت کریں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کریں۔ اور پھر صحابہ کرام، ان کا بھی ادب ضروری ہے، اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر صرف صحابہ کرام کا ادب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، اور اہل بیت اطہار سے محبت نہ کی جائے، تو پھر بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بندے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور اس کو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان سے محبت کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ساری زندگی میں ایک بھی کوئی ہمیں ایسا پہلو نہیں نظر آتا کہ آپ نے امت کو اہل بیت اطہار کی محبت کے علاوہ کوئی درس دیا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ساری زندگی، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، آپ کی ساری زندگی میں ایک بھی کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی محبت کے علاوہ امت کو کوئی پیغام دیا ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی ساری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ آپ نے امت کو اہل بیت اطہار کی محبت کے علاوہ کوئی درس دیا ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بھی ساری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس امت کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی محبت کے علاوہ امت کو کوئی پیغام دیا ہو۔ پھر اس کے بعد حسنین کریمین کی بھی یہی صورتحال ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، آپ کی بھی ساری زندگی میں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے امت کو صحابہ کرام کا ادب اور ان کا احترام کرنے کے علاوہ کوئی اور سبق نہیں دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا
امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، اور حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھ لو کہ ہمیشہ ان ہستیوں نے امت کو صحابہ کرام کا ادب اور ان کا احترام اور ان سے محبت کرنے کا درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سبق انہوں نے نہیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ امت کو اہل بیت اطہار کی طرف سے جو سبق ملا ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کا، اور صحابہ نے جو پیغام دیا وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا ہے۔ اور اس کی کروڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو خلفائے راشدین کے دور کو دیکھ لو کہ صحابہ کرام نے کیسے ان کا ادب کیا، اہل بیت اطہار کی کیسے صحابہ سے محبت تھی۔ ایسی مثالیں ہیں کہ پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ان محبتوں پر رشک آتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ خلیفہ اول، یار غار، یار بازار، یار میزار، افضل بعد الانبیاء، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ شہنشاہ شجاعت، داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق مسکرائے جب مولا علی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے امام، اے میرے قائد، میرے رہبر، میرے محسن، آپ یہ ارشاد فرمائیں آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے، آخر اس میں سبب کیا ہے؟ اب دیکھو کتنی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو حضرت علی کی محبت کا درس دیا ہے۔ جب حضرت مولا علی نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے دیکھا، آپ مسکرائے، آخر اس میں سبب کیا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اے علی، جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنے کریم آقا کا فرمان یاد آ گیا۔ اب پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کون سا فرمان یاد آیا؟ جو آقا کریم کا فرمان آپ کو یاد آیا، آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا، میرے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جس کو علی جنت کا پروانہ دے گا وہ پل صراط پہ ثابت قدم رہے گا، اور علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا رب ذوالجلال اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ جناب ابو بکر صدیق نے مجھے ہمارے محبوب علیہ السلام کا یہ حکم سنایا ہے تو قربان جاؤں مولا علی کی فکر پر کہ آپ نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو جو علی والا ہے، جو علی سے پیار کرتا ہے وہ علی کا پیغام بھی سن لے۔ آپ نے فرمایا، اے جناب سیدنا ابو بکر صدیق، میں نے بھی اپنے محبوب علیہ السلام سے سنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ پتہ چلا جناب ابو بکر صدیق نے امت کو جناب علی کی محبت کا درس دیا، اور جناب علی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کا درس دیا۔ میں یوں ہی کہہ لوں کہ صحابہ نے اہل بیت اطہار کی محبت کا امت کو درس دیا،
اور اہل بیت اطہار نے امت کو صحابہ کرام کی محبت کا درس دیا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں اگر بندہ محبتوں کے فیض کو تقسیم کرنا شروع کر دے اور بندہ محبتوں کی داستان سناتا رہے، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں جو محبت ہے اس کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آئیے یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے ساتھ راضی ہوں اور ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی ہو اور ہمارا ایمان محفوظ رہے اور ہماری آخرت سنور جائے، تو پھر صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں پل صراط پہ وہ ثابت قدم رہے گا جو میری اہل بیت اطہار اور میرے صحابہ دونوں سے پیار کرتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر پل صراط پہ ثابت قدم رہنا ہے، اگر ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، تو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان دونوں کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان دونوں کا ادب ہمیں کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کا ادب و احترام کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو اس کے بدلے رب ذوالجلال ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنی اولادوں کو یہ پیغام ضرور دیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اہل بیت اطہار میں سے کسی کی بے ادبی نہ کریں۔ اگر اہل بیت اطہار کی بے ادبی کی تو پھر سمجھ لو کہ یہ ساری عبادتیں آپ کی ضائع ہو سکتی ہیں۔ اور جس طرح اپنی اولادوں کو یہ پیغام دیں کہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی نہ کریں، اسی طرح اپنی اولادوں کو یہ بھی پیغام دیں، ان کی یہ بھی تربیت کریں کہ اپنی ساری زندگی کبھی بھی کسی بھی صحابی کی بے ادبی نہ کریں۔ اگر تو ان کی بے ادبی سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ان کا ادب و احترام کیا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے والدین کریمین کا، گویا اپنے محبوب کی ہر نسبت کا ادب یہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔